سے تو بیچ میں ہٹازاری ایک شہر پڑتا ہے، اور ہٹازاری میں جانتے ہیں کہ وہاں بہت بڑا دیوبند کا ایک آستانہ ہے، دارالعلوم دیوبند وہاں پر ہے۔ اسی طرح ڈھاکہ آپ جائیں گے تو ڈھاکہ میں بھی کئی وہابیوں کے مدارس ہیں نا، لیکن کہیں آپ نے کسی دارالعلوم دیوبند میں غریب نواز کا نام سنا ہے؟ کبھی کسی دارالعلوم دیوبند میں غوث اعظم کا نام سنا ہے؟ نہیں۔ اب سہارنپور انڈیا چلے جائیے، پاکستان بنوری ٹاؤن چلے جائیے، یا سعودی عرب میں نجد چلے جائے، کہیں بھی آپ کو غوث اعظم نہیں نظر آئیں گے، کہیں بھی آپ کو غریب نواز نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم وہاں ہوں گے جہاں عقیدہ صحیح ہوگا، غریب نواز وہاں ہوں گے جہاں ایمان پختہ ہوگا۔ ارے ان کے پاس تو ایمان نام کی چیز ہے نہیں، تو ولایت کہاں سے ملے گی؟ اب اس سے پتا چلا کہ اے دیوبندیو، اے وہابیو، اے نجدیو، اگر تم ولایت چاہتے ہو تو سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت میں آ جاؤ۔ جب تک سنی نہیں بنو گے ولایت تو دور کی بات ہے، ایمان ہی نہیں ملے گا۔ ایمان ہوگا تبھی ولایت ملے گی۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں غوث اعظم دستگیر عطا فرمایا، ہمیں خواجہ غریب نواز سے نوازا، حضرت بہاؤالدین نقشبندی سے نوازا، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت ابو الحسن علی شاذلی، حضرت سید احمد کبیر رفاعی، حضرت ابا یزید بستامی اور غوث اعظم مجبنداری جیسے بزرگوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، غوث الاعظم مجبنداری۔ مرحبا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو صرف وہی ملے گی جہاں ایمان ہوگا، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، the true love for نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے لیے جب تک سچی محبت نہیں تب تک ایمان کامل نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا وہ نبی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ اولاد تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ایمان کامل کب ہوگا؟ جب حضور کی محبت کامل ہوگی۔ اور وہابی اور ہم میں یہ فرق ہے کہ یہاں ایمان آپ کو نظر آتا ہے، وہ ایمان سے خالی نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جلسہ میلاد النبی کیا، یہ تو بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ مجھے بتائیے شرک کہتے کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو ایسوسیٹ کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں لم یلد ولم یولد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے جنا نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اور میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور کی پیدائش کا تذکرہ۔ تو اے نجدیو، تم واقعی میں بے وقوف ہو، تم کہتے ہو میلاد منانا، حضور کی ولادت منانا یہ شرک و بدعت ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو تم اللہ کو پیدا ہوا مانتے ہو؟ ہمارا رب پیدا نہیں ہوا، ہمارے رب نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ ہی رب کو کسی نے پیدا کیا۔ اب حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ شرک نہیں بلکہ شرک سے دوری ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ ہمیں سچی توحید سکھاتا ہے، اور تم توحید کے نام پر غلط عقائد پھیلاتے ہو، حالانکہ حضور کی میلاد یہی ریل توحید ہے۔ اس لیے کہ میلاد منا کر ہم حضور کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ جیسا نہیں مانتے، لیکن اللہ کا ایسا محبوب مانتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، یا رسول اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا۔ None has become you, none was like you یا رسول اللہ, and none is going to be like you یا رسول اللہ۔
کوئی آپ جیسا تھا ہی نہیں اور نہ ہی آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا۔ فرماتے ہیں تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کے حسن کو پیدا کیا، جس رب نے آپ کی پیاری اداؤں کو پیدا فرمایا، رب نے حضور کا حسن کیسے پیدا فرمایا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ None has seen more handsome like you یا رسول اللہ۔ تو حضور کو اللہ نے ایسا حسین بنایا کہ حضور جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں، اور ہوگا بھی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، جب کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں تو ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ How can be like anyone like حضور علیہ السلام when none has given birth to such a handsome person like of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو جس رب نے جو حسن عطا فرمایا، اس رب کی قسم تیرے خالق حسن وہ ادا، آپ کی ادا کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا طور طریقہ اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، رول ماڈل ہمارے لیے بنا دیا، اور حضور کے ہر طریقے کو ایسا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کے قول کے بارے میں فرمایا وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے حبیب آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یا اللہ یہ قوم ایمان نہیں لاتی، اس سٹیٹمنٹ کی قسم، آپ کے اس کلام کی قسم وقیلہ۔ تو حضور علیہ السلام کی ادائیں اتنی پیاری کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کی ادا کو پیدا فرمایا، جس رب نے آپ کی خوبصورتی کو پیدا فرمایا، اس رب کی قسم کوئی آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہی کوئی آپ جیسا ہوگا۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے اس طرح عقیدہ رکھنے کو ہمیں سکھانے والے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ہے، اور ان صحابہ کرام کی باتیں ہم تک تابعین سے پہنچی، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کے ذریعے ہمیں پہنچی، تبع تابعین نے محدثین کو بتایا، مفسرین کو بتایا، ائمہ کرام کو بتایا، اور اس طرح چلتے چلتے ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اصل ایمان اگر ہے تو نبی کی محبت میں ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے ہی آدمی کو ولایت ملتی ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کرام کا غلام بنا کر رکھا ہے، اور یہ اولیاء کی غلامی یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، نبی سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ Can there be anyone more pious than of a prophet of Allah؟ نبی سے بڑھ کر کوئی pious نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کر کے ہمیں تعلیم بخشی۔ کیا تعلیم دی؟ انہوں نے دعا کی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے بحیثیت مسلمان کے موت عطا فرما۔ ہر نبی پیدائشی نبی، ہر نبی وہ ظاہراً نبی ہے تو ہمیشہ نبی رہے گا، جب ہمیشہ نبی رہیں گے تو دنیا سے ایمان کی حالت ہی میں جائیں گے، وہ مسلمان ہی رہیں گے، ہمیشہ ہمارے سردار رہیں گے، لیکن دعا کیوں کی کہ یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت عطا فرما؟ اٹس این ایڈوکیشن فار اس، ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کیا کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایمان کی فکر کرتے ہیں؟ میں اگر یہ پوچھوں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہر نماز کے بعد یہ کہتے ہوں گے یا اللہ مجھے تو ایمان پر استقامت عطا فرما؟ How many of us are making this dua؟ کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ روزی میں برکت دے، یا اللہ بیماری سے شفا عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ مجھے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، لیکن how many of us روزانہ کم سے کم 5 نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ایمان کو تو ثابت قدم فرما، اللہم ارزقنا الاستقامت علی الایمان والاسلام۔ کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں؟ کیا پتا چلا ایمان کے ساتھ موت کے لیے دعا کرنا یہ نبی یوسف علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، اور بعد میں کیا جملہ فرمایا؟
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شمار کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر نیک کون؟ انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ اولیاء کرام کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ So we are to pray always for our hashr to be under the shadow of awliya. اللہ کے نیک بندوں کے سائے میں دنیا میں بھی رہنا ہے، آخرت میں بھی رہنا ہے، اس لیے کہ کل بروز قیامت جب عام لوگ پریشان ہوں گے اللہ کے اولیاء کو خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے تحت ان کو قیامت کے دن بھی خوف نہیں ہوگا۔ تو جب وہ قیامت کے دن بھی بے خوف ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اگر ہم دنیا میں سچی غلامی ان کی کریں گے تو انشاءاللہ غوث اعظم مجھ بھنڈاری کل قیامت میں ہمیں اپنا ساتھ رکھیں گے۔ جب وہ اپنے ساتھ رکھیں گے، چونکہ وہ بے خوف ہوں گے، ہمیں جب اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم بھی بلا خوف رہ سکتے ہیں۔ کب؟ جب یہ سچی محبت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں ایمان کے ساتھ موت کی دعا بھی کرنی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ رہنے کی دعا کرے۔ پھر رب نے یہ بھی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے سچے بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کے ساتھ اللہ رہنے کو ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہو۔ وجہ کیا ہے؟ جب اولیاء کے ساتھ رہیں گے تو ایمان میں مضبوطی ہوگی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، چونکہ وہاں بھی اولیاء سے دور ہیں اس لیے ایمان سے خالی ہے، نجدی اولیاء سے دور ہے اس لیے ایمان سے خالی ہے۔ ایمان تبھی مضبوط ہوگا جب اولیاء کی غلامی ہوگی۔ تو اے سنی مسلمانوں، ایک حدیث پاک پیش کر کے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں غوث اعظم مجھ بھنڈاری کی محبت میں آئے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور جتنے بھی بارگاہیں ہیں، شاہ امانت ہوئے، شاہ جلال ہوئے، حضرت بایزید بستامی ہوئے، ان لوگوں کی بارگاہ میں ہم نفرت سے جاتے ہیں یا محبت سے جاتے ہیں؟ محبت سے جاتے ہیں نا۔ یہ محبت ہمیں کس نے دی؟ کہاں سے ملی؟ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، جس کا مفہوم یہ کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا فرماتا ہے، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ فلاں کو محبوب رکھتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ تو وہ فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حدیث پاک کا اگلا جملہ، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس نیک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت یہ اپنی کمائی سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم اللہ کے اولیاء کی محبت کرتے ہیں۔ اور اے نجدیو، تم ہم کو قبر پجاری کہتے ہو، ہم کو گریو ورشپر کہتے ہو۔ اگر ہم گریو ورشپر ہوتے تو غوث اعظم مجھ بھنڈاری کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، ہم تو کسی کافر کی قبر پہ بھی چلے جاتے۔ اس لیے کہ ورشپر جو ہوگا اس کو اگر پتھر کی پوجا کرنی ہوگی تو یہاں اولیاء کے بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی پتھر کی پوجا کرے۔ ارے بے وقوف وہابیو، ہم پتھر کی، اینٹ کی پوجا نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جب عام مسلمان کے لیے جنت باغ ہے تو اولیاء کے لیے کیسا بڑا باغ ہوگا۔ تو ہم اولیاء کی مزار پہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم جنت کے باغ کے قریب آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جنت میں اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ اللہ کی رحمت ہے یا عذاب ہے؟ رحمت ہے نا۔ تو جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو ہم رحمت کے قطرے حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ہم پوجا کے لیے نہیں جاتے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہمارے بزرگان دین، کوئی بھی سنی مسلمان کسی شہر میں گیا اور پوچھا یہاں سب سے بڑا کافر کون ہے، مجھے اس کی قبر پہ جانا ہے۔ کوئی جاتا ہے اس طرح؟ کوئی کہتا ہے مجھے ابو جہل کی قبر دکھاؤ مکے میں؟ کیا کوئی کہتا ہے مجھے عبداللہ بن ابی کی قبر دکھاؤ مدینے میں؟ اس طرح کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ لیکن ہم کسی شہر میں جاتے تو پوچھتے ہیں کہ اجمیر شریف ہے نا، غریب نواز کہاں ہے؟ بمبئی ہے نا، حاجی علی کہاں ہے؟ حضرت ماہم کہاں ہے؟ یہ بریلی شریف ہے، اعلیٰ حضرت کہاں ہے؟
یہ بغداد ہے، امام اعظم کہاں ہے، غوث اعظم کی مزار کہاں ہے؟ تو ہم اولیاء کرام کو ڈھونڈ کے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جنت کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔ قبر کی پوجا کرنے والا تو کسی بھی قبر کی پوجا کرے گا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلیئرلی فرما دیا۔ اب مجھے بتائیے حضرت غوث اعظم کی لائف ہسٹری ہے کہ نہیں آپ کے؟ ہے نا؟ لائف ہسٹری کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دنیا میں زندگی بسر کیے، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ پیدا ہوئے تبھی زندگی بسر کی۔ اچھا، زندگی بسر کرنے کے بعد موت کا مزہ چکھے، موت کا مزہ چکھنے کے بعد قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو چار چیزیں ہو گئی، کیا؟ پیدا ہوئے، دنیا میں زندگی بسر کیے، موت کا مزہ چکھے، اور قبر یعنی جنت کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے وہ شرک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب سنیے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ پیدا ہوئے۔ تو شرک کا کوئی کنیکشن ہے؟ اللہ پیدا نہیں ہوا، یہ پیدا ہوئے۔ اور شرک کا مطلب ایسوسیٹ کرنا، تو جب اللہ پیدا نہیں ہوا یہ پیدا ہوئے تو شرک کا تصور ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے دنیا میں زندگی بسر کی۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا، ہمارے لیے یہ چیزیں اللہ نے بنائی، ہم عبرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو یہ دنیا میں چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، اللہ کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ غوث اعظم مجبنداری دنیا میں زندگی بسر کیے، پیدا بھی ہوئے، زندگی بھی بسر کیے۔ اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت نہیں، اللہ ہی خالق ہے دنیا کا، کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو یہاں بھی شرک کا تصور نہیں۔ اور آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی بات، اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں اونگ بھی نہیں۔ اور اولیاء کرام کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا مزہ چکھے، موت کا مزہ چکھے، اور اللہ کو موت تو دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں اونگ بھی نہیں۔ تو یہاں بھی شرک کا تصور نہیں ہوا، اور اللہ کی قبر نہیں ہے، ان کی قبر ہے، تو یہاں بھی شرک کا تصور نہیں ہوا۔ تو مزار پہ جانا اس بات کی دلیل ہے ہم اللہ سمجھ کر نہیں جاتے، اللہ کا محبوب سمجھ کر جاتے ہیں۔ اس کو اگر تم شرک کہتے ہو وہابیو، تو اس کا مطلب تم اللہ کو پیدا ہوا مانتے ہو، اللہ کو دنیا میں زندگی بسر کرنا مانتے ہو، اللہ کے لیے موت مانتے ہو، اللہ کے لیے قبر مانتے ہو۔ مشرک ہم کو کہتے ہو، شرک خود تم کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ اولیاء کی محبت، حدیث پاک کی روشنی میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب امام اعظم کو رحمت اللہ علیہ 1300 سال ہو گئے، آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ 1300 ایئرز ہو گئے، ابھی بھی محبت ہے نا؟ امام مالک کو بھی 1300 کے قریب ہو گئے، امام شافعی کو 1250 ایئرز ہو گئے، امام احمد ابن حنبل کو 1250 ایئرز کے قریب ہو گئے، آج تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا پتا چلا؟ امام اعظم اللہ کے ولی ہے، امام مالک امام شافعی اللہ کے ولی ہیں، اور حضرت جبریل ان سے محبت فرماتے ہیں، اسی طرح تمام فرشتے محبت فرماتے ہیں۔ غوث اعظم کو 900 سال کا زمانہ ہوا، غریب نواز کو 800 سال کا زمانہ ہوا، حضرت بہاؤالدین نقشبندی کو قریب 750-800 سال کا زمانہ ہوا، حضرت شہاب الدین سہروردی کو قریب 700 سال کا زمانہ ہوا، امام جلال الدین سیوطی کو قریب 500 سال کا زمانہ گزر گیا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو قریب 400 سال ہو گئے، آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم مجبنداری سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ ان سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، اور ان سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تبھی تو دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ تو دنیا والوں کے دلوں میں یہ محبت رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے حدیث کی روشنی میں کہ یہ واقعی میں اللہ کے اولیاء ہے۔ تو ہمارے دلوں میں یہ محبت ہماری محنت نہیں ہے، اللہ کا عطیہ، اللہ کی توفیق سے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کی توفیق سے ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت نہیں ہے۔ کن کے دلوں میں؟ دیوبندی، وہابی، نجدی، ان کے دلوں میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے ولی کی محبت ہے۔
کیا پتا چلا ہم اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ جسے تو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے دی. تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور وہابیو تم افسوس کرو اپنے ایمان پر, اپنی قسمت پہ افسوس کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی کہ تم ان سے محبت کرو جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ. اگر سنی نہیں بنتے, اسی وہابیت پہ رہو گے, تو حدیث کی روشنی میں ایاکم و ایاہم, ہمیں تم سے دور رہنا ہے, تم کو ہم سے دور رکھنا ہے. اب آئیے مجھے اب بتائیے, سرکار غوث اعظم مجبنداری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلیمات میں سے کچھ باتیں جو آپ نے شیخ صاحب سے سنی, اس کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سن لیا, لیکن ہم ان میں کتنی چیزوں پر عمل کرتے ہیں. تزکیہ نفس, دل کو پاک کرنا, اسی کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال, ہمارے ظاہر کو پاک کرنا. اگر میں اس مجمع میں پوچھوں کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں, ماشاءاللہ, بٹ انفارچونیٹلی جنرلی یہ سوال کریں گے تو نیگیٹو ریسپونس زیادہ ہوگا, پوزیٹیو ریسپونس کم ہوگا. محترم حضرات, ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں. اگر آپ کی مسجد میں سنی امام نہ ہو تو کسی وہابی کے پیچھے ہرگز نہیں پڑھنا, گھر میں اکیلا پڑھ لینا, اللہ تعالیٰ جماعت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے جماعت سے زیادہ ثواب ملے گا کہ یا اللہ تیرے حبیب کے دشمنوں کے پیچھے ہم نماز کو بگاڑنا نہیں چاہتے. تیرے حبیب کے صدقے میں تو نے نماز دی ہے تو تیرے حبیب کے صدقے میں ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے گا. تو کسی وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت نماز کے بعد اپنے ایمان کے لیے دعا کرے, اپنے والدین کے لیے دعا کرے. میں اگر پوچھوں آپ میں سے روزانہ کتنے لوگ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, کتنے لوگ ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. ایک حدیث پاک اس سلسلے میں سن لیجئے. یہ مت سوچنا کہ ماں باپ جب تک زندہ ہے تب تک ان کے لیے عافیت کی اور مغفرت کی دعا کریں, نہیں, انتقال کے بعد بھی ان کی اگر مغفرت اللہ کر دے تب بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے بخش دیا, اللہ has given granted him salvation, نجات بخش دی, لیکن اس بندے نے دیکھا اس بندے نے دیکھا کہ میرے مرتبے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس بندے نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے مجھے بخش دیا لیکن میرا مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے, میرے سٹیٹس ایلیویٹ ہوتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم, اللہ نے ارشاد فرمایا اے بندے تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے, اس کی اس دعا کے سبب تیرے درجات بلند ہوتے ہیں. اب کیا پتا چلا, ماں باپ کی اگر مغفرت ہو بھی جائے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے درجہ بلند ہوتے ہیں. اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر جمعہ کو قبرستان جانے کے عادی ہوں گے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے حدیث پاک کی روشنی میں جو اپنے ماں باپ کی زیارت, قبر کی زیارت زیادہ کرے گا, جو بار بار ماں باپ کے قبر کی زیارت کرے گا, اس کا جب انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہماری قبر کی زیارت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت زیادہ سے زیادہ کریں. اور جو شخص ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, اس کو نیک لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم غوث اعظم مجبنداری اور دیگر اولیاء کرام کی غلامی کرتے ہیں, لیکن کبھی کیا ہم نے ان کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ اب جتنے بھی اولیاء کرام ہیں دیکھ لیجئے, ان سب کے چہرے سنت سے سجے ہوئے ہیں, داڑھی مبارک چہرے پہ سجی ہوئی ہے, سر ان کا چھپا ہوا, یا تو ٹوپی شریف ہوتی ہے یا عمامہ شریف ہوتی ہے. ہم سنی کا دعویٰ کرتے ہیں, اولیاء کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ عادی ہیں ٹوپی اور عمامہ پہننے کے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے چہرے کو حضور علیہ السلام کی سنت سے سجایا ہے؟
محترم حضرات یہ مت سوچے، حضرت غوث اعظم مجھ بھنڈاری نے یہ لکھا ہے کہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، لوگوں سے بے نیازی ہونی چاہیے، اللہ پر توکل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں سوچے کہ ہم اگر داڑھی رکھیں گے تو ہمیں جاب نہیں ملے گی، ہمیں بڑی کمپنی میں نوکری نہیں ملے گی۔ رزاق تمہارا بس نہیں، رزاق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ تو جتنا ہم اللہ کے حبیب کی سنتوں پر پابندی کریں گے اتنی ہماری روزی میں برکتیں ہوگی۔ اور انفارچونیٹلی حضرت غوث اعظم مجھ بھنڈاری کی تعلیم میں توکل کے سلسلے سے ہم نے یہ دیکھا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھا رکھے، آپ کے صدقے مجھے اچھا رکھے۔ لیکن سری لنکا میں میں نے دیکھا، میں نے یو کے میں دیکھا، میں نے کینیڈا میں دیکھا، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جب تک بزنس میں جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ محترم حضرات، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور ہم حرام کام کر کے اگر کمائی کرتے ہیں تو ہماری کمائی میں برکت نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق سچا تاجر، آنسٹ بزنس مین، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہو تو ہمیں اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا بلکہ سچ بول کر کمانا ہے، اس لیے کہ اسی میں برکت ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول کے کمائیں گے تو جو روزی فکس ہے وہ تو ملے گی لیکن برکت نہیں رہے گی، گناہ بھی اوپر سے ہوگا۔ اور یہی ہم سچ بول کے کمائیں گے تو ہماری روزی اگر تھوڑی بھی ہوگی سکون کے ساتھ نیند آئے گی، اللہ کی رحمتیں شامل ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو اختیار کریں، یہ نہ سوچے کہ کوئی ہمارا خیال رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ہمارے لیے مینیجر مقرر بھی فرمایا ہے تو حقیقی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے روزی تقسیم فرماتا ہے۔ تو جو ڈسٹریبیوٹر ان ریئلٹی ہے ان کی بارگاہ میں لو لگائیے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے مختار بنایا، ہم آپ کی بارگاہ میں مانگنے آئے ہیں، آپ ہماری روزی میں برکتیں عطا کرا دیجئے۔ تو ایمان اس طرح ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو برا نہ لگے تو اس ماشاءاللہ شیخ طریقت کی موجودگی میں کئی لوگ آپ سے مرید بھی ہوں گے، اور جو نہیں ہوئے ان کے لیے بھی سنہری موقع ہے حضرت کے سامنے اور ان علماء کرام کے سامنے۔ اگر میں ایک ناچیز بندہ ہو کر، ایک گنہگار بندہ ہو کر آپ سے ایک چیز مانگوں، آپ کوشش کریں، ممکن ہو تو ہاں میں جواب دے دیجئے۔ یہ مت سوچے کہ چہرے پہ داڑھی آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ برا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، نبیوں سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، ان کے چہرے سجے ہوئے تھے۔ ہم میں کتنے لوگ ارادہ کرتے کہ ہم انشاءاللہ داڑھی بڑھائیں گے، ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو قائم رکھیں گے۔ محترم حضرات، اس ارادے سے انشاءاللہ اگر آپ مضبوط رہیں گے، قائم رہیں گے، تو آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہے، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اور اس سنت کے سبب اللہ تعالیٰ بلا اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ بلا اور مصیبت کی بات آ گئی تو ایک حدیث پاک پیش کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تفسیر میں یہ حدیث پاک مذکور ہے، ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ایک ولی کے سبب، اللہ کے ولی ہے نا ماشاءاللہ، ان کے سبب، ایک ولی کے سبب اللہ تعالی آس پاس کے 100 گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ 100 آدمی کی نہیں، 100 گھر میں فیملی ممبر، 100 گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہاں کتنے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں؟ آپ کے اس علاقے میں، اس آستین شریف میں کتنے اولیاء کرام ہیں؟ تو کتنے ہزاروں گھروں کی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے چٹا گاؤں میں کتنے اولیاء کرام ہیں، ان کی برکتوں سے ہم آباد ہیں۔ اس لیے محترم حضرات، جب اللہ نے انہیں ہمیں دافع البلا کے سبب سے بھیجا، ان کے ذریعے ہمیں بلاؤں سے بچاتا ہے، تو ہم جان بوجھ کر گناہ کر کے بلا کو کیوں لے لیں؟
جب ان کے ذریعے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے تو ہم جان بوجھ کے جھوٹ بول کر، ہم جان بوجھ کر چغلی کر کے، غیبت کر کے ہم مصیبتوں کو کیوں موڑ لیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبتوں سے بچنے کے لیے سچی غلامی ان کی کریں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس طرح ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔